ناظرین، آپ نے سنا بلاول بھٹو صاحب بڑا پیشنیٹلی بات کر رہے تھے کہ کس دہشت گرد تنظیم کے ساتھ بات چیت کی دوبارہ سے کوشش کی گئی، اور بہت سارے واقعات کا بھی انہوں نے، بہت دردناک واقعات کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ 27 دسمبر کو کیا کچھ ہوا، کس طرح سے یہ دن شروع ہوا، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ملاقات کس سے ہوئی، آئیے یہ ایک ہلکی سی ایک جھلک دیکھتے ہیں، کچھ ماضی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے سوالات چھپے ہوئے دیا گیا۔ اور اسیسینیشن کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا کور اپ کا، اور آج 14 سال بعد جب ہم بیٹھ کے اس کور اپ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، جب آپ کیس ریکارڈ کو دیکھتے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں، اسکاٹ یارڈ کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں، پولیس فائل دیکھتے ہیں، تو آج آپ کو بیٹھ کے پتہ لگتا ہے کہ اس کیس سے جڑے گواہان وہ بھی قتل کر دیے گئے، اس کیس میں جو پروسیکیوٹر تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے، جج صاحبان متعدد بار 10 دفعہ تقریباً تبدیل کیے گئے۔ یہ سب کس طرح سے ہوتا رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ کے دروازے پر پیش آنے والی واردات عام نہیں تھی۔ اس سانحے میں جسے نشانہ بنایا گیا وہ اس ملک کی 2 مرتبہ منتخب ہونے والی وزیر اعظم تھیں۔ بے نظیر بھٹو کا قتل اس اعتبار سے بھی انوکھی نوعیت کا قتل ہے کہ اسے چھپانے کے لیے ان افراد کو چن چن کر قتل کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جو کسی بھی طور اس قتل کے پس پردہ محرکات، افراد، گروہ یا اداروں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، مگر اس واردات کے پس منظر میں موجود چہروں کو چھپانے کے لیے صرف قانون کے ہی نہیں بلکہ ہر وہ ہاتھ قلم کر دیا گیا جو قاتلوں کی جانب اشارہ کر سکتا تھا۔ بے نظیر قتل کیس میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار یہ بیان دینے کے چند روز میں ہی قتل کر دیے گئے کہ وہ بے نظیر کے قاتلوں کو سزا دلوا کر ہی دم لیں گے۔ سبسٹنشل ایویڈنس ملزمان کے خلاف کلیکٹ کیا اپنی انویسٹیگیشن میں، جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتی ہے ملزمان کو ود دی کمیشن آف دی فین ود دی ایپیسوڈ چارج۔ پولیس تحقیقات میں فوج کے ایک سابق کرنل کا بیٹا عبداللہ عمر اور ایک حاضر سروس سینئر پولیس افسر کے 2 بھائی عدنان عادل اور حماد عادل بے نظیر قتل کیس کے پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار کے قتل میں ملوث پائے گئے۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ عمر عبداللہ فوج کے ایک سابق کرنل خالد محمود عباسی کا بیٹا تھا۔ یہ وہی خالد محمود عباسی ہیں جنہیں ایک کالعدم تنظیم سے روابط اور پرویز مشرف قتل سازش کیس میں فوج سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ کرنل عباسی کو 2003 میں فوج نے میجر عادل قدوس کے ساتھ مل کر القاعدہ کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کو راولپنڈی میں ٹھہرانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ بے نظیر قتل کیس کے حوالے سے تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خالد شیخ محمد نے 1993 میں رمزی یوسف کے ذریعے محترمہ بے نظیر بھٹو کو قتل کروانے کی 2 مرتبہ ناکام کوششیں کی۔ اس ریکارڈ کے مطابق چودھری ذوالفقار کے قاتل بے نظیر قتل کیس کی پیشی کے دوران کمرہ عدالت میں موجود ہوتے تھے اور پیشی کے فوراً بعد پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ تاہم ریاستی اداروں نے سطحی انتظامات کے علاوہ چودھری ذوالفقار کی جان بچانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ بے نظیر قتل کیس کے مرکزی گواہ خالد شہنشاہ کو بھی جولائی 2008 میں قتل کر دیا گیا۔ خالد شہنشاہ، جسے 27 دسمبر کو لیاقت باغ جلسے میں اسٹیج پر بے نظیر بھٹو کی تقریر کے دوران مشکوک اشارے کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے، ایک مرکزی گواہ تھا۔ پولیس تحقیقات کے مطابق خالد شہنشاہ کے نہ صرف انڈر ورلڈ مافیا کے ساتھ تعلقات تھے بلکہ شمالی وزیرستان میں مقیم تحریک طالبان کے رہنماؤں بشمول بیت اللہ محسود سے بھی ان کے رابطوں کا انکشاف ہوا۔ بیٹھنے اٹھنے پہ سلام دعا انسان سب کے ساتھ رکھتا ہے، تو سلام دعا میں اگر انڈر ورلڈ کے کوئی ڈھون ہو جائیں وہ ہو جائیں تو وہ ایک الگ شعیب تھے، شعیب خان جو تھے ان سے دوستی یاری تھی ان کی، وہ مر گئے تھے، ان کے نام کی وجہ سے ان کا نام جڑ گیا تھا اسے۔ پولیس تحقیقات بتاتی ہیں کہ جو لوگ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث تھے وہی خالد شہنشاہ کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ تاہم
اس بات کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر عدالتی چلان کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بے نظیر قتل کیس کے 2 اہم ترین ملزمان نادر خان عرف قاری اسماعیل اور نصر اللہ عرف احمد محمد ایجنسی میں ایک چیک پوسٹ پر مارے گئے۔ جے آئی ٹی کے مطابق قاری اسماعیلی وہ شخص تھا جس کو بیت اللہ محسود نے 4 لاکھ روپے اور سعید عرف بلال نامی خودکش حملہ آور فراہم کیے۔ قاری اسماعیلی مبینہ طور پر وہ شخص تھا جو بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کا آپریشنل کمانڈر تھا۔ قاری اسماعیل اور نصر اللہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے 1 ماہ کے اندر محمد ایجنسی کی ایک چیک پوسٹ پر موت کی نیند سلا دیے گئے، اور اس طرح مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ایک اہم ترین سراغ سے محروم ہو گئی۔ مگر آج بھی ایک ایسا شخص زندہ ہے جسے قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ چکے ہیں، اور اسی شخص پر اپنے ممکنہ قاتل ہونے کا الزام محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ہی لگا دیا تھا۔ بے نظیر اپنی کتاب ریکانسیلیشن میں اس شخص کا نام قاری سیف اللہ اختر بتاتی ہیں، جسے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ملک بدر کیا۔ قاری سیف اللہ اختر بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کے مقدمے میں بھی ملوث تھا۔ قاری سیف اللہ اختر 2007 میں لاہور میں ہونے والی ایک ایسی ملاقات کا بھی حصہ تھا جس میں بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تاہم اپنے 35 صفحوں پر مشتمل بیان میں قاری سیف اللہ اختر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ 2007 میں سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور میجر جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام عباسی کے ساتھ رابطے میں رہا۔ یہ وہی میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی تھے جنہوں نے 1995 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کا منصوبہ بنایا تھا۔ قاری سیف اللہ اختر 1995 میں بنائے جانے والے اس منصوبے کا بھی اہم حصہ تھا۔ اقوام متحدہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں نہایت واضح طور پر لکھا ہے کہ قاری سیف اللہ اختر کے نہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط تھے بلکہ وہ اسامہ بن لادن کے بھی قریب تھا۔ پاکستانی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے قاری سیف اللہ اختر کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ اس کے خلاف بے نظیر قتل کیس کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حیران کن طور پر JIT قاری سیف اللہ اختر اور سابق DG انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے درمیان روابط کے حوالے سے خاموش رہی۔ یہ وہی بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں جنہیں بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کو خط لکھ کر اپنے ممکنہ قاتل کے طور پر نامزد کیا تھا۔ اقوام متحدہ کمیشن کے مطابق بے نظیر بھٹو کو اپنے ممکنہ قتل کے حوالے سے بریگیڈیئر اعجاز شاہ پر شک اس لیے تھا کہ جو لوگ انہیں مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اپنے روابط کے ذریعے عسکریت پسندوں کو ان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے تاکہ بے نظیر بھٹو کے ممکنہ قتل کا الزام عسکریت پسندوں پر جائے، نہ کہ اصل ماسٹر مائنڈ سامنے آ سکے۔ 10 دسمبر 2007 کو اپنے ایک ٹاپ سیکرٹ مراسلے میں ISI نے وزارت داخلہ کو واضح طور پر بتایا کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ضروری حفاظتی انتظامات کر لیے جائیں۔ لیکن یہ اہم خط وزارت داخلہ میں بے نظیر بھٹو کے حوالے سے دیگر تھریٹ الرٹس کے ساتھ فائلوں کی زینت بن گیا۔ جی ناظرین، اور کور اپ کا جو سلسلہ اس وقت تھا، کیا وہ کور اپ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔